کامیابی کے ساتھ نبرد آزما ہوا اور یہ سفر ابھی جاری ہے۔ جناب چیئرمین، جس طرح کہ کہا بھی گیا کہ اس وقت جو ہائیبرڈ وار ہے وہ برسر پیکار ہے۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بے یقینی اور مایوسی پھیلانا۔ یہ مایوسی اور یہ بے یقینی یقیناً ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور یہ جو وار ہے یہ سرحدوں کی محتاج نہیں۔ اس لیے اس جنگ کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمیں بحیثیت قوم مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ جناب چیئرمین، آج کچھ تقاریر میں نے سنی اپنے اپوزیشن کے کولیگز کی، جس میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جیسے اس ملک میں کبھی ان کی حکمرانی نہیں تھی۔ جناب چیئرمین، یہاں پہ جو میرے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پچھلے 40 سے 50 سال تک اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ہیں۔ یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے اس ملک میں جمہوریت کی تشریح اپنے انٹرسٹ کے مطابق کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میجورٹی بھی ملی، 2/3 میجورٹی بھی ملی۔ اس وقت یہ کہاں تھے جب بجائے اس کے کہ وہ عوام کے فائدے کے لیے کوئی ترامیم کرتے، کچھ اداروں کو مضبوط کرتے، انہوں نے اپنے لیے ایک 15ویں ترمیم کے ذریعے اپنے آپ کو امیر المومنین بنانے کا پلان بنایا۔ ان کی سوچ ہی جمہوری نہیں، ان کی سوچ آمرانہ ہے۔ یہ صرف کچھ 2 خاندانوں کی پبلک لمیٹڈ کمپنیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جب الیکشن ہو تو 40 سال میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے وہ تو ہوئے، لیکن جب اب ان کی باری، ان کی پارٹنرشپ عمران خان نے اپنی 22 سالہ جدوجہد کے تحت ختم کی، ان کی پارٹنرشپ توڑی، تو اب ان کو پورے ملک کے مفاد کا بھی خیال آ گیا، ان کو ہر چیز کا خیال آ گیا، جمہوریت کا بھی خیال آ گیا، ان کو ووٹ کی عزت کا بھی خیال آ گیا۔ لیکن جناب چیئرمین، اپنے دوران حکومت انہوں نے ووٹ کی عزت کا خیال ان کو نہیں تھا، ان کو صرف نوٹ کی عزت کا خیال تھا۔ انہوں نے اس ملک میں جس طرح سے سسٹمیٹکلی اداروں کو تباہ کیا، ہر جگہ پہ اپنے اپنے لوگوں کو بٹھایا تاکہ وہ ان کے سہولت کار بن سکیں، آج جو ہے یہ واویلا کر رہے ہیں کہ ملک کی اکانومی کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ وہی ملک ہے جس میں کہ آپ کی مختلف حکومتیں رہیں، یہ ملک وہی ہے جس نے کہ آپ کے ملک کو غریب ہوتے ہوئے دیکھا، ملک کے اداروں کو تباہ ہوتے دیکھا، لیکن آپ کے جو اثاثے تھے وہ بڑھتے رہے۔ آپ نے پارلیمنٹ کو یوز کیا، پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا، آج آپ جمہوریت کے چیمپئن بن گئے ہیں، آج آپ نظریاتی بن گئے ہیں۔ آپ کی جو یہ موسمی نظریاتی پن ہے اس سے قوم واقف ہے۔ آپ مشاہد اللہ خان نے آج جن باتوں کا ذکر کیا، ہمارے کولیگ ہیں، لیکن آج جس وجہ سے یہ اکٹھے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے بینر تلے، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ قوم کی بھلائی ہو، مہنگائی کم ہو، ان کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ اکٹھے ہوں اور پھر اسی دور کو واپس لائیں جس نے کہ اس ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اداروں کو تباہ کیا، معیشت کو تباہ کیا، اور آج اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ حکومت پنجاب نے ان کی سہولت کے لیے سینیٹائزرز اور ماسک بھی فراہم کیے ہیں، لیکن میری پنجاب حکومت سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کے لیے رومال بھی ان کو دیں۔ رومال اس لیے دیں کہ یہ اپنے چہرے چھپا سکیں، کیونکہ جو ایک دوسرے کو یہ چور چور کہتے رہے تو اپنا منہ بھی چھپا سکیں۔ آج میں نے ان کو کل ایک چیلنج دیا تھا چیئرمین صاحب، میں نے چیلنج ان کو یہ دیا تھا کہ آپ اس سٹیڈیم کو آپ بھر دیں، نہیں کر سکیں گے آپ، تو ادھر انہوں نے شکست فوراً مان لی کہ آدھے سٹیڈیم کو انہوں نے سٹیج بنا دیا تاکہ بھر سکیں۔
یہ تو وہی ہے، ایک شعر یاد آتا ہے، تو مشاہد اللہ خان آپ کی نظر ایک شعر کرتا ہوں، ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں جی پلیز ادری صاحب تشریف رکھیں. مشاہد اللہ خان آپ کی نظر میں صرف ایک شعر کرتا ہوں. تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن، تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا. یہ جو آج 9 جماعتوں کے جو اکٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف اس ایک عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو کہ اپنی 22 سالہ جد و جہد کے ذریعے ایک ایماندار شخص، آج اتفاق کی بات ہے کہ اس ملک میں ایک آنیسٹ پرائم منسٹر کے اگینسٹ جتنے بھی کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج جو ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. لیکن آپ عمران خان کی جو ثابت قدمی ہے اس کو متزلزل نہیں کر سکتے، کیونکہ جس مشن پہ ہم نکلے ہیں، ہم نے اس ملک کو ان چوروں کے چنگل سے نکالنا ہے، ان لوگوں کے چنگل سے نکالنا ہے جنہوں نے اس ملک کی معیشت کو، اداروں کو، اخلاق کو تباہ و برباد کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. آج یہ گلہ کر رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہوئی ہے، یہ ساری آپ کی وجوہات ہیں، آپ ہی کی پالیسیز ہیں، آپ ہی کی جو اداروں کا کولیپس آپ نے کرایا، اور 40-50 سال میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 2 سال میں ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. ہم ملک کو، اداروں کو اپنی جگہ پہ کھڑا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو مہنگائی کا جو ایک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ اگلے 3-4 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مہنگائی ایک ٹیمپری چیز ہے. لیکن اگر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت کو پریشر میں لا کر، یہ جس طرح کہ انہوں نے فیٹ اف کے لاء پہ کیا، وہ ہم پہ پریشر ڈالا، جس طرح سے امینڈمنٹس انہوں نے کرائیں نیب لاء میں، 38 میں سے 34 جو تجاویز دیں، اس میں یہ کرپشن کی تشریح صرف اپنے مطابق کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہونے والا نہیں ہے. جناب چیئرمین، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور پاکستان کے عوام کو کہ انشاءاللہ تعالی اگلے آنے والے دنوں میں اچھا وقت آنے والا ہے. جس سفر پہ ہم نکلے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کو، اس جو فیملی لیمیٹڈ جو کمپنیز ہیں، جو ذاتی جو آج بھی جمع ہوئے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی سعد رفیق بیچارے کے لیے وہ کر رہے ہیں، یہ صرف ان 2 خاندانوں کے لیے کر رہے ہیں. وہ رائل خاندان جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پیدائشی حق ہے کہ وہ اس ملک میں اقتدار کریں، اور جب وہ الیکشن ہار جائیں تو وہ پھر اس قسم کے واویلے کریں کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا ہے تو آپ نے ہی تو لگائے ہوئے تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ڈیٹا حاصل کریں کہ آپ کی کتنی الیکشن کی پٹیشنز ہیں اور پی ٹی آئی کی کتنی ہیں. ہمارے تو 16 سیٹس میں 50 ووٹ سے لے کر 2500 ووٹ تک کے گیپ سے جو ہے تو ہم نے الیکشن، ہماری 16 سیٹیں ہاری ہیں. جبکہ آپ نے تو الیکشن پٹیشنز کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے. مولانا صاحب نے تو پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی لڑا، ان کا بیٹا الیکٹ ہو جائے تو الیکشن ٹھیک ہے، وہ ہار جائیں تو الیکشن ٹھیک نہیں ہے. یہ کہاں کا دوہرا معیار ہے؟ جب چیزیں ان کے مطابق ہوں تو ٹھیک ہیں، جو چیزیں ان کے اگینسٹ ہوں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. فیصلہ اگر ان کے حق میں آئے تو عدالتیں ٹھیک ہیں، فیصلہ ان کے خلاف آئے تو عدالتیں ٹھیک کام نہیں کر رہی. یہ ایسا دوہرا معیار، یہ منافقت، یہ نہیں چلے گی. انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کا ملک ترقی کی طرف جس طرح جا رہا ہے وہ جائے گا. اور یہ جو آج اکٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کہ آدھے اسٹیڈیم کو سٹیج بنا دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہے ناکام ہوں گے اور یہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آ سکیں گے. ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. شکریہ. گزارش ہے کہ جی نماز ابھی بالکل جماعت کھڑی ہو گئی ہے، ورنہ میں ابھی ضرور سنتا جی. The House stands adjourned to meet again on Monday the 19th October 2020 at 10:30 a.m.